اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد۔ ہماری گزشتہ گفتگو بخش 2 میں تھی، یعنی کتاب کا دوسرا حصہ۔ اس پارٹ میں، گزشتہ پارٹ میں ہم انبیاء علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں گفتگو کر چکے، جن میں چند مطالب بیان کیے گئے۔ ان میں سے آخری مطلب یہ تھا کہ اسلام اور سرنوشت انسانی کا عنوان تھا، جس میں انہوں نے بیان کیا کہ اصول عقائد جو ہے ہماری اصطلاح کے مطابق تمام کے تمام فطرتاً ہر انسان میں موجود ہیں، اور اصول اخلاقیات بھی فطرتاً انسان میں موجود ہیں۔ فطرت کے بارے میں کچھ مطالب بیان کیے گئے، اور آج تیسری بخش ہے کتاب کی، تیسرا حصہ یا تیسرا پارٹ ہے۔ اس میں ہم چند مطالب بیان کریں گے، جن میں سب سے پہلا مطلب جو ہے قرآن کریم اور کتب آسمانی کے بارے میں ہے۔ قرآن کریم اور کتب آسمانی یہ ایک کلی عنوان ہے اس بخش کا۔ سب سے پہلا مطلب جو ہے وہ یہ کہ گزشتہ کتابیں جو نازل ہوئی قرآن کریم اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہو چکی ہیں، اس کا سبب کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کی صورت میں کیوں ان آسمانی کتب کو نازل فرمایا۔ اس کا جواب یوں ہے کہ دیکھیے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوع بشر کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے متعدد آسمانی کتابیں بھیجی۔ بس ہدف کیا ہوا؟ رہنمائی انسان، ہدایت بشر۔ اچھا، ان کتب میں سے جتنی کتابیں بھیجی ہیں اللہ نے، ان میں سے سر فہرست جو ہے صحف ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے، اور حضرت نوح کے صحف کا بھی ذکر ہوتا ہے، یعنی صحف ابراہیم اور صحف نوح علیہ السلام۔ یہ واو عطف کے ذریعے سے، یعنی صحف ابراہیم و نوح، یعنی دونوں صحف ابراہیم اور صحف نوح۔ اور تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن مجید ہے، اسی طرح صحف حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، صحف آدم علیہ السلام، اور بہت ساری ایسی کتابیں اور صحیفے جو گزشتہ انبیاء پر نازل ہوئیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بھیجنے کا مقصد بھی یہی بتایا تاکہ انسان سیدھے راستے پہ، صراط مستقیم پہ چلے، اور انسان اور نوع بشر کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان کتابوں کو نازل کیا گیا۔ اب آتے ہیں ہم قرآن مجید کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھیے، ان کتابوں میں سے جتنی بھی کتابیں نازل ہو چکی ہیں آسمان سے، چاہے وہ صحف کی صورت میں ہوں یا کتابوں کی صورت میں ہوں، ان سب میں جامع ترین جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر یہ کتابیں نازل نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ سوال کی صورت میں اگر خداوند ان کتابوں کو نازل نہ کرتا، یہ کتابیں آسمان سے نازل نہ ہوتی، یہ صحف انبیاء پر نازل نہ ہوتے، تو کیا مشکل پیش آنی تھی، کیا پرابلم تھا؟ کہتے ہیں کہ اگر نہ ہوتا تو انسان خدا شناسی کی راہ میں اور اللہ کی عبادت کے طریقہ کار میں خطا اور اشتباہ میں گرفتار ہو جاتا، یعنی وہ صحیح طریقے سے اللہ کی نہ عبادت کر پاتا، نہ خدا کو صحیح طریقے سے پہچان پاتا، اور تقوی کے اصولوں سے ہٹ جاتا، اخلاق اور تربیت کے اصول اور قوانین سے دور ہو جاتا، اجتماعی قوانین جو انسان کی نیاز میں ہے اس سے بہت کہیں کوسوں دور ہو جاتا۔ پس نتیجتاً بہت سارے نقصانات ہوتے، ان میں سے سب سے پہلے خدا شناسی کا مسئلہ تھا کہ انسان وہ صحیح خدا شناسی اسے حاصل نہ ہو پاتی۔ دوسرے نمبر پہ اشتباہ ہو جاتا، خطا غلطیاں ہو جاتی ہیں اس سے، اور وہ اس طرح خدا کو پہچانتا جس طرح خدا نہیں چاہتا، اپنے منمانی کے مطابق، اپنے ذہنی اختراعات کے مطابق، اور اللہ کی عبادت بھی اپنے طور طریقے سے کرتا، اس طریقے سے نہ کرتا جس طرح خدا چاہتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تقوی، اخلاق، تربیت اور اجتماعی قوانین سے دور ہو جاتا، ایسے اجتماعی قوانین جو اس کی ضرورت ہیں، جو اس کے احتیاج میں ہیں۔ اس یہاں لفظ ہے
جو دور می ماند یعنی دور رہ جاتا لفظی ترجمے کے مطابق. اب یہ آسمانی کتابیں جو ہیں ایک تشبیہ دے رہے ہیں. کہتے ہیں یہ آسمانی کتابیں ایک باران رحمت کی طرح ہیں جو دلوں کے صفحات پر یہ باران آتی ہیں اور تقوی، اخلاق، اللہ کی معرفت، علم اور حکمت کی بیجیں انسانوں کی نہاد میں بوتے ہیں اور پرورش پاتی ہیں اور نتیجتاً یہ شکوفہ ہو جاتی ہیں. یہاں الفاظ ہیں دیکھیے، ایک باران یعنی وہی بارش، ٹھیک ہے. اور صفحہ دلہا جمع ہے دل کی. صفحہ وہی صفائی کہتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ یہ یعنی نیچے نازل ہو جاتی، فروریخت یعنی نازل ہو جاتی، یعنی یہ باران یعنی ان کتب آسمانی جو ہے نا ایک باران کی طرح نازل ہوئی ہیں، فروریخت نازل ہو چکی ہیں، گر چکی ہیں. ویسے بھی نزول کا مقصد یہ ہے نا اوپر سے نیچے گرنا. بذر کہتے ہیں بیج کو، تخم کہتے ہیں. تقوی بذرہا جمع ہے بذر کی. تقوی، اخلاق، اللہ کی معرفت، علم اور حکمت کی بیجیں ان کے مثلا بذر کو در نہاد انسان پرورش داد. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خود انسان کے وجود میں ان چیزوں کی پرورش کی اور شکوفہ بنا دیا. بس نتیجتاً یہ بذر جو ہوئے وہ شکوفہ کی صورت میں، اگر یہ آسمانی کتابیں نازل نہ ہوتی تو یقیناً یہ چیزیں انسان کو حاصل نہ ہوتی، میسر نہ ہوتی، نہ تقوی، نہ اخلاق، نہ معرفت خدا، نہ علم، نہ حکمت، کچھ چیزیں نہیں. یہاں ایک آیت کریمہ کا سہارا لے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 ہے. اس میں کہ رسول پیغمبر گرامی ایمان لے آئے بما انزل الیہ من ربہ، اس چیز پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کیا گیا. والمؤمنون، اور مومنین بھی اس پر، ہر وہ چیز جو اللہ کی جانب سے نازل کی گئی اس پر ایمان لے آئے. کل آمن باللہ، سب کے سب ایمان لے آتے ہیں اللہ پر، اس کی ملائکہ پر اور اس کی کتب پر اور ان کے رسولوں پر. یہاں سے بحث جو کہہ رہے ہیں وہ فرق بیان کر رہے ہیں در واقع کتب آسمانی میں. کچھ کتب آسمانی قرآن کریم کے علاوہ جو ہیں وہ تحریف ہو چکی ہیں، یعنی تورات ہو، انجیل ہو، یہ دونوں کے دونوں تحریف ہو چکے ہیں، لیکن قرآن کریم تحریف سے محفوظ اور مصون ہے. یہاں ہر چند متاسفانہ سے بیان کر رہے ہیں کہ زمانے کے گزرنے سے، مرور زمان سے جاہلوں اور نااہلوں کی دخالت بیجا کے سبب بہت ساری کتب آسمانی میں تحریف واقع ہو چکی ہے اور نا صحیح غلط افکار اور اندیشوں کے ساتھ مکس ہو چکی ہیں، مل چکی ہیں. اب وہ خالص نہیں رہی وہ کتابیں جس طرح اللہ نے ان کو نازل کیا تھا اس طرح نہیں ہے، مکس ہے حق اور باطل سب. لیکن وہ دلائل جو بعد میں بیان کیے جائیں گے اس کی بنا پر قرآن کریم میں کوئی تحریف واقع نہیں ہوئی، وہ ہر طرح کی تحریف سے محفوظ اور مصون ہے. قرآن کریم کہتے ہیں کہ تشبیہ دے رہے ہیں، قرآن کریم آفتاب کی طرح، سورج کی طرح تمام اعصار جمع عصر کی، عصر زمانہ، عصر یعنی زمانہ، والعصر ان الانسان جس طرح کہتے ہیں اعصار عصر کی جمع ہے. قرون قرن کی جمع ہے، قرن صدی کو کہتے ہیں، یعنی بہت ساری صدیاں. یہ ایک آفتاب کی طرح تمام صدیوں میں، تمام زمانوں میں کیا ہے؟ چمکتا ہے. می درخشت یعنی روشنی دیتا ہے. وہ دل ہارا روشن مسازت، کس کو روشنی دیتا ہے؟ یعنی دلوں کو روشن بخش، دلہا ہے دوسرے لفظوں میں، دلوں کو واضح عیاں آشکار روشن کر رہا ہے. یہاں ایک قرآن کریم کی آیت کا سہارا لیا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین.
یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ یہ سورہ مائدہ کی 2 آیتیں ہیں، 15 اور 16 نمبر۔ اس میں ہے کہ بتحقیق اللہ کی جانب سے نور اور واضح کتاب آئی، یہدی بہ اللہ، اس کتاب کے سبب، اس کتاب کی برکت سے، اس کتاب کے ذریعے سے، اس کتاب کے وسیلے سے اللہ ہدایت کرتا ہے من، اس شخص کو، اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضوان اور خوشنودی، رضوان سے مقصد خوشنودی، اللہ کی خوشنودی کی پیروی کرتا ہے، اور اس کو کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اللہ ہدایت کرتا ہے کس کی؟ سلامتی کی راہوں کی طرف، اور ہدایت کرتا ہے سعادت کی راہوں کی طرف۔ بس اللہ سعادت اور ہدایت، سلامتی کی راہوں کی طرف ہدایت کرتا ہے ایسے شخص کو جو اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، اللہ کی خوشنودی کی پیروی کرتا ہے۔ یہاں تک ایک 24 نمبر میں جو مسئلہ تھا وہ عنوان تھا اس کا فلسفہ نزول کتاب ہے آسمانی، اس کو بیان کر دیا کلن۔ اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں 25 نمبر میں، قرآن کریم پیغمبر کا سب سے عمدہ، بالا ترین، عظیم معجزہ ہے۔ اس عنوان میں یہ چند مطالب بیان کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیے قرآن کریم فقط فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے معجزہ نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگوں کا ممکن ہے یہ خیال ہو چونکہ قرآن کریم فصاحت اور بلاغت میں اپنے عروج پر ہے اور بس معجزہ ہونا بھی اسی اعتبار سے ہی ہے۔ نہیں، یہ بات یہ بھی ہے، اس کا جنبہ، اس سے نفی نہیں کر سکتے کہ یہ نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے قرآن معجزہ نہیں ہے بلکہ دوسری جہاد سے معجزہ ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بھی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری اور جہاد بھی ہیں یہ معجزہ ہے۔ مثال کے طور پر قرآن معجزہ ہے اخبار غیبی پیش کرنے میں، جس طرح قرآن غیبی خبریں دے رہا ہے اس طرح کوئی نہیں دے سکتا، یا قرآن کریم جس طرح حقائق کو بیان کر رہا ہے اس طرح کوئی اور حقائق کو بیان نہیں کر۔ یا یہ کہ دیکھیے اصل قرآن کریم کا موضوع کیا ہے، ہم نے ابھی بیان کیا کہ ہدف کیا ہے نزول کتب آسمانی کا؟ ہدایت۔ بس موضوع قرآن ہے ہدایت، ہدف قرآن ہے ہدایت۔ دیکھیے اس ہدایت میں قرآن ہر وہ چیز جو انسان کی ہدایت میں دخیل ہے اس کو ایسی اچھی طرح سے بیان کیا ہے، اس انداز سے بیان کیا ہے کہ کوئی اور اس طرح بیان نہیں کر سکتا۔ اس اعتبار سے قرآن کریم معجزہ ہے۔ باقی دوسرے فصاحت ہے، بلاغت ہے، اخبار غیبی ہیں، وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اپنی جگہ پر محفوظ ہیں۔ یہاں سے ایک نظریہ صرفہ، اعجاز صرفہ، انشاءاللہ اس کے بارے میں بعد میں کبھی، سید مرتضیٰ کی کتاب ہے اس میں مراجعہ کیجیے۔ دیکھیے یہاں سب سے پہلے اسی مطلب کو بیان کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم یہ معتقد ہیں، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن کریم نبی مکرم کے معجزات میں سے سب سے اہم معجزہ ہے، اور یہ صرف نہ تنہا فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے یا بیان کے میٹھے ہونے کے لحاظ سے یا بیان کے واضح، آشکار اور رسا ہونا، یعنی واضح ہونا، صاف شفاف کلیئر ہونا، یعنی معانی کے اعتبار سے جو معنی وہ بیان کر رہا ہے کلیئر ہے مقاصد اور اہداف کے بیان کرنے میں، بلکہ دوسری جہات بھی ہیں جو اعجاز قرآن میں جس کی وضاحت ہم نہیں کر رہے، لیکن آپ کتب کلامی اور کتب تفسیر اور کتب عقائد میں ملاحظہ کیجئے۔ یہاں سے کہتے ہیں کہ اسی دلیل کی وجہ سے ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ کوئی شخص بھی قرآن کی طرح کوئی کتاب لے سکتا ہے، یعنی اس کے مقابلے میں کوئی کتاب بنا لے قرآن مجید کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اصلا اس کو چھوڑے، اصلا قرآن کریم کے سوروں میں سے ایک سورہ جیسا بھی کوئی سورت نہیں بنا سکتا، اور قرآن ہمیشہ ان لوگوں کو چیلنج کرتا رہا، دعوت دیتا رہا جو شک و تردید میں مبتلا ہوتے رہے،
ہمیشہ بارہا کئی مرتبہ متعدد مقامات پر قرآن یہ دعوت کر دیتا رہا، چیلنج کرتا رہا۔ اب ان میں چیلنجوں میں سے دو چیلنج، قل لئن اجتمعت الجن والانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 کا سہارا لیا انہوں نے، کہتے ہیں کہہ دیجئے اگر تمام جن اور انس اس بات پر اتفاق کر لیں، جمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں، کس بات پر؟ الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن، کہ اس قرآن کی مانند کوئی اور کتاب لے کر آئیں، لا یاتون بمثلہ، مکمل قرآن جیسا کوئی بھی نہیں کر سکتا، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مددگار بھی کیوں نہ، ہیلپر کی صورت میں بن کر سب کے سب جن انس مل جائیں، قرآن کا دعویٰ ہے، پھر بھی اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ دوسری آیت جو ہے وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23، یہ قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، آپ آیت نمبر 15 اور 16 کی بھی تلاوت کرتے ہیں، سورہ مائدہ میں ہے۔ اور دیکھیے یہاں یہ لکھا، یہ قرآن کریم کی آیت موجود ہے، اچھا، قد جاءکم من اللہ، البتہ آیت کچھ اس سے پہلے بھی، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، قد یہاں سے شروع ہو رہی ہے جو اس کتاب میں ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہ ایک ہے، یعنی آیت 15 نمبر آیت کا ایک حصہ ذکر کیا گیا ہے یہاں، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، آگے بھی ہے قرآن، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، ظلمات اور تاریکیوں سے نکالتا ہے ان کو، اِلَى النور، نور کی، بِإِذْنِهِ، اللہ کے اذن سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اب یہاں اگر شخص مراد لے لیں، جس طرح روایات اہل بیت علیہ السلام میں ہے کہ اس نور سے مراد نور امامت ہے اور امیر المومنین علی بن ابی طالب، جس طرح تفسیر قمی میں ہے اور تفسیر نور الثقلین میں اور بہت ساری تفاسیر میں موجود ہے۔ بہرحال اچھا، دوسرا مسئلہ جو ہے، انہوں نے قرآن کریم کی ایک اور آیت بیان کی، وَإِن كُنتُمْ